السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جاوید باگٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں اداریہ نیوز۔ ناظرین، گزشتہ روز میں نے ایک خبر دی اسلام آباد کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے۔ ناظرین، میرا بیسیکلی جو مقصد ہے خبر دینے کا یا آپ کو آگاہ کرنے کا وہ یہ ہے کہ ایسے جعلی پروجیکٹ جو لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں اور اس میں مافیا اس قدر انوالو ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے لوٹ مار کا یہ بازار گرم ہو جاتا ہے۔ اپنے جس طرح وہ کہتے ہیں نا، اپنے پاؤ گوشت کے لیے اگلے کی بھینس کو ذبح کر دیا جاتا ہے، اسی طرح اسلام آباد کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں بھی ایک سلسلہ جاری ہے۔ اگرچہ اس کو مانیٹر کرنے والے کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ جو مافیا ہے یہ اتنا سٹرانگ ہے، یہ اپنی مرضی کے معاملات کرنے میں لگا رہتا ہے۔ لیکن اللہ کی لاٹھی جو ہے نا بڑی بے آواز ہے۔ اس میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس پہ آواز اٹھائی۔ کچھ سے لینڈ سٹاک مافیا نے ڈیل کر لی، وہ لاہور کا ایک گروپ تھا، اس سے لاہور کے گروپ کو یہ لگا کہ لینڈ سٹاک والے بڑے با اثر ہیں، بڑا پیسہ ہے ان کے پاس، تو یہ بالکل بھی اپنی کہانی کو ختم نہیں ہونے دیں گے اور جو یہ چاہیں گے وہ کر لیں گے۔ اور یہ سارا اس معاملے کا کرتا دھرتا جو تصور کیا جا رہا تھا وہ رانا فرید تھا، اور اس گروپ نے ابراہیم بلوچ جو مختلف سوسائٹیوں سے نکلے ہوئے تھے ان کو ایک برانڈ کے طور پہ سامنے رکھا اور یہ ظاہر کیا کہ یہ بہت بڑا ڈیولپر ہے اور یہ اسلام آباد کوآپریٹو کو زمین سے اٹھا کر عثمان تک پہنچا دے گا۔ ہوا تو کچھ اسی طرح ہی، زمین سے اٹھا کر عثمان تک تو ابراہیم بلوچ نے پہنچا دیا، لیکن وہ اب سارا کام جتنا بھی تھا سارا ہوا میں ہے، آسمان پہ ہی ہے۔ اب زمین پہ اس کا کوئی وجود نظر نہیں آ رہا اور نہ سمجھ آ رہی ہے ان کو کہ اس کا کیا ہوگا۔ ہوا اس طرح کہ لینڈ سٹاک مافیا جو ہے جس کے منیر کرتا دھرتا ہے، انہوں نے رانا فرید سے گٹھ جوڑ کیا ہوا تھا۔ اب وہ گٹھ جوڑ پیسوں کے لین دین کی وجہ سے ڈسٹرب ہونا شروع ہوا۔ جب پیسے ختم ہوتے ہیں تو رانا فرید مختلف لوگوں کو ڈورے ڈالتا ہے اور ان کو اپنے گھیرے میں لیتا ہے اور ایک خواب دکھاتا ہے لوگوں کو کہ یہ ہو جائے گا، اس طرح ہو جائے گا، اتنا پیسہ آپ کے پاس آ جائے گا، تو اس کو لے کے آگے چلتا ہے اور اس کو اپنے شیشے میں اتار کے اس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ سب کچھ لوٹ لیتا ہے۔ پچھلے سالوں میں بھی کامرس سوسائٹی کے نام پر لینڈ سٹاک مافیا کے جو کرتا دھرتا منیر ہیں ان کو اس نے انوالو کیا اور کروڑوں روپے لگوائے، ایون کہ آئی فون گفٹ لیے۔ لیکن کیا ہوا کہ وہ بھی کام دھرے کا دھرا رہ گیا، کیونکہ جس میں بے ایمانی، لالچ انوالو ہوتا ہے اور ممبران کی جمع پونجی کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ وہ ایسے پروجیکٹ جو ہے نا وہ کامیابی کی طرف گامزن ہوتے، وہ ہمیشہ بریک پہ آ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اس کے بعد اس نے اسلام آباد کوآپریٹو میں قدم رکھا اور منیر کو کہا کہ لوٹ مار کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں، کس طرح سے الیکشن جیتا جاتا ہے اور کیا ہوتا ہے۔ اس میں جناب ایک سٹنگ منسٹر کا بھی نام رانا فرید نے استعمال کیا، وہ بھی رانا ہے۔ میری کوشش ہے کہ ان سے میری ملاقات ہو جائے، لیکن ملاقات نہیں ہو پائی، تو انشاءاللہ تعالی جلدی ان سے ملاقات ہوگی تو رانا فرید کے حوالے سے ان سے میں ضرور گفتگو کروں گا۔ تو اب پھڈا جو ہوا، اداروں کے نام پہ رانا فرید نے پیسے لیے، الیکشن وہ سمجھتے ہیں ہمارے انپوز ہو گئے ہیں، ہم جناب جیت گئے ہیں، ہمارا تو کوئی مد مقابل نہیں تھا، نوٹیفیکیشن کے چکر میں کروڑوں روپے لیے اور کچھ کا وعدہ کیا۔ اب چونکہ وہ معاملہ لٹک گیا، جب معاملہ لٹکا تو ان دونوں کے درمیان پھڈا شروع ہو گیا۔ اب منیر رانا فرید سے کہتا ہے کہ آپ کام مکمل کرواؤ اور پیسے لو، یہ ہمیں ذرائع کنفرم کرتے ہیں اس بات کو، اور جو رانا فرید ہے وہ کہتا ہے کہ اور پیسے دو تو کام آگے چلے گا۔ اس پہ اب رانا فرید اور منیر کے درمیان ڈیڈ لاک قائم ہو گیا۔ درمیان میں جناب ابراہیم بلوچ صاحب، کیونکہ ابراہیم بلوچ کو بھی لینڈ سٹاک مافیا نے ایک لمبی دہاڑی لگوائی ہوئی ہے، سینکڑوں فائلیں ان کو دے کے ان کو کینڈیڈیٹ بنایا صدر کا،
کہ جب آپ صدر کے کینڈیڈیٹ بنیں گے تو اس وقت آپ کو سارا کچھ جو ہے کلیئر ہو جائے گا اور آپ اس کو جو فائلیں ہیں ان کو آپ بالکل کلیئر کر دیں گے. تو اس طرح سے یہ گٹھ جوڑ قائم ہوا. اب ابراہیم بلوچ کبھی کہتا ہے میں ساتھ ہوں، کبھی کہتا ہے میں ساتھ نہیں ہوں. تو اس طرح کا ایک سلسلہ چل رہا ہے. لیکن درمیان میں جناب نئے ڈپٹی رجسٹرار صاحب جو ہیں انہوں نے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا ہے اور ٹیک اپ کرنے کے بعد ایک فہرست کا بنانے کا ایک جو ہے ممبران کی کا وہ سلسلہ شروع کر دیا. اور اس میں جو لینڈ سٹاک مافیا ہے انہوں نے ایک فولڈر غائب کیا ہوا ہے جو ہزاروں فائلوں کا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جب ہم ہوں گے تو ہم اس میں شامل کر لیں گے، لیکن ابھی تک وہ پھڈا برقرار ہے. لیکن اس میں خاص بات جو ہے وہ یہ ہے کہ لینڈ سٹاک مافیا منیر وغیرہ نے کوشش کی ممبران کو خریدنے کی جو ان کے خلاف عدالتوں میں تھے. بیسیکلی وہ ان کے خلاف نہیں ہے، وہ ممبران سوسائٹی کے حقوق کی خاطر عدالتوں میں ہیں. تو اس کو آگے لے جانے کے لیے انہوں نے اس کو سلسلہ ضروری ہے. تو منیر نے ان کی قیمتیں لگانی شروع کر دی. انہوں نے کہا کہ ہم سے پیسے لو اور سائڈ پہ ہو جاؤ. لیکن میں شاباش تصور کرتا ہوں دینا مراد کو، جس نے کہا کہ جو تم 9 لوگ ہو وہ اپنے پیسے لو اور سائڈ پہ ہو جاؤ اور اس سوسائٹی پہ خدا را رحم کرو. کتنا تم نے لوٹا ہے، کتنا تم نے کھایا ہے، اب اس سے باز آ جاؤ. لیکن وہ اپنے قطعی میں مسلسل لینڈ سٹاک، رانا فرید اور ابراہیم بلوچ لگے ہوئے ہیں.